السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیا چیپٹر اور وہ ہے بایو کیمسٹری کا۔ تو چلے جی، سب سے پہلے اس کا ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ بایو کیمسٹری از دی اسٹڈی آف کیمیکل پروسیسز اینڈ کیمیکل کمپاؤنڈس۔ تو بایو کیمسٹری مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے کیمیکل پروسیسز کا۔ اب کیمیکل پروسیسز سے یہاں اسٹوڈنٹس مراد ہیں ہمارے باڈی کے اندر جو مختلف عمل ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈائجیشن ہے یعنی کھانے کا ہضم ہونا، اسی طرح ریسپائریشن ہے سانس لینا، اسی طرح ایکسکریشن ہوا جسم سے فالتو مادوں کو خارج کرنا۔ تو یہ کیمیکل پروسیسز ہے۔ تو بایو کیمسٹری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان کیمیکل پروسیسز کو اینڈ کیمیکل کمپاؤنڈز، اور اس کے علاوہ کیمیکل کمپاؤنڈز کو۔ اب کیمیکل کمپاؤنڈز میں اسٹوڈنٹس کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، اور اس کے علاوہ پروٹین ہو گئے، اور اس کے علاوہ لپڈ ہو گئے، اس کے علاوہ نیوکلک ایسڈ اور وٹامنز ہو گئے۔ تو ان سارے کمپاؤنڈز کو بھی ہم پڑھتے ہیں کس کے اندر؟ بایو کیمسٹری میں۔ اور ایسوسیٹڈ کا مطلب ہے تعلق، ٹھیک؟ تو دوبارہ دیکھتے ہیں ڈیفینیشن۔ بایو کیمسٹری از دا اسٹڈی آف کیمیکل پروسیسز۔ بایو کیمسٹری مطالعہ ہے کیمیائی عملوں کا اور کیمیائی کمپاؤنڈز کا، ایسوسیٹڈ جو تعلق رکھتے ہیں ود لیونگ آرگینزم، زندہ چیزوں کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بایو کیمسٹری میں ہم کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لپڈز، اس کے علاوہ نیوکلک ایسڈ، وٹامنز وغیرہ کو پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم ان میں سے ہر ایک کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم اسٹارٹ کریں گے کاربوہائیڈریٹس کو، جو کہ ہمارا لیکچر نمبر 1 کاربوہائیڈریٹ کا ہے، اور وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کاربوہائیڈریٹس، ٹھیک؟ تو کاربوہائیڈریٹ میں پہلا لیکچر ہے کاربوہائیڈریٹس کے انٹروڈکشن کا۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ موسٹ ایبنڈنٹ نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈز۔ اب ایبنڈنٹ کا مطلب اسٹوڈنٹس ہوتا ہے بکثرت، یعنی بہت زیادہ پائے جانے والے۔ تو موسٹ ایبنڈنٹ نیچرلی اکرنگ، بہت زیادہ قدرتی طور پر پائے جانے والے کمپاؤنڈز ہیں۔ تو یہ قدرت میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں پلانٹس کی شکل میں۔ نمبر 2، وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ان پلانٹس اینڈ اینیملز۔ وائڈلی کا مطلب ہے بہت زیادہ، اور ڈسٹریبیوٹیڈ پھیلے ہوئے، ٹھیک؟ تو وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں ان پلانٹس اینڈ اینیمل، پودوں اور جانوروں میں۔ اگلا ہے جی، پلانٹس آر میجر سورس آف کاربوہائیڈریٹس۔ پلانٹس سب سے بڑا ذریعہ ہے کاربوہائیڈریٹس کا، کیونکہ پلانٹس فوٹوسینتھسس کے ذریعے دن کو سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور اسی پلانٹس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیا کے سارے جاندار استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا سورس ہے کس چیز کا؟ کاربوہائیڈریٹس کا۔ اباؤٹ 3/4 آف ڈرائی ویٹ آف پلانٹ از کاربوہائیڈریٹ۔ تقریباً 3/4۔ اب اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پلانٹس کے کسی باڈی کو ہم 4 حصے کر دیں، کسی درخت کے ہم 4 حصے یا 4 ٹکڑے کر دیں، تو اس میں سے 3% کیا ہوگا؟ وہ کاربوہائیڈریٹ ہوگا۔ تو تقریباً ہر 4 میں سے 3 حصے خشک ویٹ کا کسی بھی پلانٹ کا وہ کیا ہوگا؟ کاربوہائیڈریٹ۔ اباؤٹ 1% آف ڈرائی ویٹ آف اینیمل از کاربوہائیڈریٹ، اور تقریباً 1% خشک وزن کسی بھی جانور کا وہ کاربوہائیڈریٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کا وزن 100 کلو گرام ہے، تو 1% کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر 100 کلو گرام میں 1 کلو گرام کیا ہوگا؟ وہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوگا۔ گلوکوز، اسٹارچ اینڈ گلائکوجن آر مین سورس آف انرجی فار آور برینز اینڈ باڈیز۔ گلوکوز ہوا، اسٹارچ ہوا جیسا گندم وغیرہ، اینڈ گلائکوجن جو ہمارے لیور میں اسٹور خوراک ہوتا ہے، ٹھیک؟
تو گلوکوز، اسٹارچ اور گلائکوجن بڑا ذریعہ ہیں انرجی کا ہمارے دماغ کے لیے اور جسم کے فنکشنز کے لیے۔ جنرل فارمولا کاربوہائیڈریٹس کا ہے CnH2ON۔ اب اس میں اسٹوڈنٹ C کے بعد جو N ہے، اس N کا مطلب ہے بہت سارے کاربن، اور H2O کے بعد بھی N ہے، اس کا مطلب ہے بہت سارے واٹر مالیکیول، یعنی بہت سارے کاربن کے ساتھ بہت سے واٹر کے مالیکیول جڑ کر کاربوہائیڈریٹ بناتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس اسی وجہ سے ہم کاربوہائیڈریٹس کو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہائیڈریٹس آف کاربن، یعنی کاربن کے پانی یا پانی والے کمپاؤنڈز۔ اب اسٹوڈنٹس مثال کے طور پر اگر میں ایک کاربوہائیڈریٹ کا اسٹرکچر بنا دوں یہاں سے، لیٹس سے میں کاربوہائیڈریٹ یعنی گلوکوز کا اسٹرکچر یہاں پر ڈرا کر لیتا ہوں، ٹھیک۔ اب دیکھیں گلوکوز کے اسٹرکچر کے اندر جب میں اس کو یہاں ڈرا کرتا ہوں تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ اس میں بہت سارے پانی کے مالیکیول ہیں، جیسے فرض کریں HOH پانی کا مالیکیول، اور اس کے علاوہ ٹھیک یہ اسٹوڈنٹس ٹھیک یہ HOH یہ پانی کا مالیکیول، اس کے علاوہ یہ ٹھیک پھر جو ہے OH اور H یہ پانی کا مالیکیول، OH اور H یہ پانی کا مالیکیول، OH اور H یہ پانی کا مالیکیول۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن کے ساتھ مسلسل پانی کے مالیکیول جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈریٹس آف کاربن۔ دیز آر پولی ہائیڈروکسی ہیلڈیہائڈز، یہ زیادہ OH والے یا تو الڈیہائڈز ہوں گے، الڈیہائڈ اس گروپ کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ زیادہ OH والے الڈیہائڈز ہوں گے، جیسے اسٹوڈنٹس ابھی آپ اس اسٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ الڈیہائڈ ہے، ٹھیک، یہ کیا ہے الڈیہائڈ ہے، اور بہت سارے اس کے ساتھ یہ OH لگے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے OH والا یا تو الڈیہائڈز ہوں گے کاربوہائیڈریٹس، یا پھر کاربوہائیڈریٹس کیا ہوں گے بہت سے OH والے کیٹونز ہوں گے۔ اب میں ایک اور کاربوہائیڈریٹ کا اسٹرکچر بنا رہا ہوں، تو یہ بھی اسی طرح سے H اور OH پر مشتمل ہوگا اسٹوڈنٹس، ٹھیک۔ تو اگر آپ اس میں دیکھیں بہت سارے OH والا یہ کیٹون گروپ ہے، صحیح، یہ بیچ والا کیا ہے کیٹون، تو بہت سے OH والا کیٹون اور بہت سے OH والا الڈیہائڈ۔ تو یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ دیز آر پولی ہائیڈروکسی الڈیہائڈز، یا تو یہ کئی OH والے الڈیہائڈ ہیں اور پولی ہائیڈروکسی کیٹونز یا کئی OH والے کیٹونز ہیں، which give such compounds on hydrolysis، جو دیتے ہیں اسی طرح کے کمپاؤنڈز یعنی کیٹون اور الڈیہائڈ جیسے کمپاؤنڈز on hydrolysis ٹوٹنے پر، پانی میں ٹوٹنے پر، commonly referred as saccharides، عام طور پہ ہم ان کو کہتے ہیں سیکرائڈ۔ اب سیکرائڈ اسٹوڈنٹس لفظ کا مطلب ہوتا ہے چینی، عام طور پر ان کو چینی کہتے ہیں ڈیو ٹو سویٹ ٹیسٹ آف لو مالیکولر ماس کاربز، کیونکہ ان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے لو مالیکولر ماس والے کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے، جیسا کہ گلوکوز ہوا۔ دے آر سینتھسائزڈ، یہ بنتے ہیں ان پلانٹس، پودوں میں، بائی فوٹو سینتھسس، روشنی کے ذریعے۔ فوٹو کہتے ہیں روشنی کو، سینتھسس کا مطلب ہے بنانا، یعنی روشنی میں، سورج کی روشنی میں پودے سورج کی روشنی کو جذب کر کے اپنے کلوروفل کے اندر، اور اس کے علاوہ زمین سے پانی جذب کر کے اور فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے پھر اپنے کلوروفل کے اندر یہ بناتے ہیں گلوکوز کو، ٹھیک۔ تو اس طرح پلانٹس کیا کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا پہلا لیکچر، جس میں ہم نے کاربوہائیڈریٹس کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا۔ تو آپ سے اسٹوڈنٹس امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو لیکچر۔ تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کرے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔